اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا، وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں۔ تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے۔ لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ اللہ اکبر کہہ کے پہلے دن تو میں حیران ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ہاتھ باندھنا بھول گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالک ہی ہیں، اور میں بالکل پیچھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں اسپر ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول، یہ اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگر تو دیگری ہے۔ تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے۔ اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں ہے، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے۔ قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے۔ تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ وہ نقش ہیں، یہ ایک جیسے نہیں۔ ہم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے۔ اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی، اور کس لیے ہوئے، آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا، جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جائے، کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح مار رہا۔ اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ٹکا موٹی کر دیتے، لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں، اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے، گورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، اسی موضوع پر۔ تو اس میں کہ حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ، تمہارے ٹکڑے اڑا دیں، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، سب کرو جھیلو۔ لہذا وہ مجبور تھے، لیکن دل میں جو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے، یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہیں پر شل ہو جائے، لیکن اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے۔ ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں، تربیت کا ذریعہ ہے، ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے، ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے۔ لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا اے نبی اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ، تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا قصہ چکا دیا جاتا، لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں، ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کی انہیں چھوٹ ہے۔ ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی ہے۔
وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا. اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے. یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی. اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے. اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف. کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں. اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی. اور غضب خود یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکات جو ہے وہ سرگرم ہوا، اور جہاں کے کئی لوگ زخمی ہوئے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے. مسجدیں جو ہے انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے. وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے، تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے. یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے. لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا. پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا. یہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے. اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا. دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے، کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں. یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کے ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے. لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے، ان کو جو آپس میں پھڑا ہوا ہے، تو اس سے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس قرآن کی طرف سے ہوتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا. اب دونوں باتیں صاف ہو گئی. اب ذرا نوٹ کیجئے، اسی کو اپلائی کیجئے. تھوڑا سا آخر میں تو میں نے اپلائی کر دیا ہے موجودہ ماحول پر بھی. اس دور میں اس وقت فرض کیجئے جیسے کہ دنیا میں اکثر ممالک کے اندر کچھ تحریکیں اٹھی، ان تحریکوں میں کیا خامیاں ہیں یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کوئی تحریک بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جیسی کہ کامل تحریک تھی محمد رسول اللہ کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، جس کو کہ رسول کی رہنمائی حاصل تھی، جس کے رہنما جو ہے معصوم تھے، جس کے رہنما کا تار جو ہے وہی کا جڑا ہوا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ویسے تو کوئی تحریک نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں، کوئی ہمارے اپنے جو دامن کے داغ اور دھبے ہیں وہ خود ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہماری اپنی کمزوریاں اور تقصیرات ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں دین کے علمبردار اور دین کو پیش کرنے والے، تو ان کو بھی پھر اپنی اس بے دینی پر کچھ تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر جب بھی کوئی دینی دعوت اٹھے گی دو طبقات آپ کو ملیں گے. ایک طبقہ ہمارے جہلاء کا ہے، عوام کا ہے. ان میں واقعہ یہ ہے کہ برا نہ مانیے، شرک کی کوئی شکل نہیں ہے کہ جو مشرکین عرب میں تھی اور ان میں نہیں. وہ دین سے اتنی طرح دور ہو چکے ہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ،
बिल्कुल वही कैफियत उनकी है, जो कब्र को पूज रहा हो, जो ताजिए को पूज रहा हो, जो कुर्सी उसका कुल दीन है, सिवाय इनके कोई दीन से सरोकार नहीं रहा। आखिर कौन सा फर्क रह गया है सिवाय इसके? बहरहाल हम काफिर नहीं कहेंगे, कलमा शहादत अदा कर रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। इस एतबार से कानूनन इस्लाम के दायरे में है, वो मामला अलग है। लेकिन हकीकत के एतबार से बताइए कि वो और क्या करते थे? उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि लात और उज़्ज़ा और हुबल ने कायनात पैदा की है। जब उनसे पूछा जाता था, वला इन सालतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन अल्लाह, ऐ नबी अगर आप इनसे पूछेंगे आसमान और जमीन किसने पैदा किए, फौरन कहेंगे अल्लाह ने पैदा किए। ये फितरी तौहीद उनके अंदर पे थी। वो भी ये कहते थे कि इन देवियों देवताओं में कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का अता करदा इख्तियार है इनके पास। यही आज हम कहते हैं औलिया अल्लाह हो, जिनको भी पूजा जाता है, जिनके बाजारों की परस्तिश की जाती है, इनको अल्लाह ने दे रखा है, इनके हाथ में है, इनसे हम मांगते हैं तो दर हकीकत अल्लाह ही से मांगते हैं। इनके पास दिया हुआ वही कुछ है जो अल्लाह ने इनको दिया है, और हम इनके अगर करते हैं तो दर हकीकत इनकी शफाअत की उम्मीद है। यही बात वो कहते थे कि दर हकीकत वमा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम ये चाहते हैं कि ये हमें अल्लाह से करीब तर कर देंगे, इनके साथ थोड़ी बहुत अगर हम दंडवत करेंगे तो ये हमें अल्लाह से मिला देंगे। ये सारे तसव्वुरात वही हैं, सिवाय इस एक फर्क के मूर्तियां बनी हुई नहीं है। आज कब्रों का वही मकाम है कि जो मूर्तियों का था उस वक्त, और इसके सिवा सारे में कोई फर्क नहीं। एक तबका तो ये है, जाहिर बात है कि ये बात किसी भी दाईए इकामत दीन को समझ लेनी चाहिए। इस तबके में से तो आसानी से कोई हिलने वाला नहीं है। इसके लिए तो कबुर अलल मुशरिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। इनमें से तो मामला वही होगा, अल्लाह जिसको खास कोई अल्लाह की रहमत जिस पर हो जाए उसको वो खींच ले, और जिसके अंदर वाकई कोई हिदायत की तलब है छुपी हुई, अगरचे वो माहौल में ऐसे में रहा है कि वो हिदायत की तलब जो है निखर कर सामने नहीं आ सकी, लेकिन अगर है, अगर कहीं दिल की गहराई के अंदर कोई तलब हिदायत है, अल्लाह हिदायत दे देगा। उनका मामला तो ये। अब आगे आइए, जो दावत उठेगी उनका मामला सामने आएगा उलमा के साथ भी। वो उलमा, देखिए मैं साफ अर्ज कर दूं, उलमाए हक, मैं ये मानता हूं कि दुनिया कभी खाली नहीं होगी उनसे। ये दर हकीकत खत्म नबूवत के लवाजिम में से है कि जब नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ तो जो खला पैदा हुआ उसको पुर किया है अल्लाह ने किस चीज से? एक कुरान मजीद की हिफाजत। नंबर एक ये कि इसमें तहरीफ नहीं हो सकेगी। नंबर दो, मुजद्दिदीन, हर सदी में अल्लाह ताला ऐसे लोग उठाता रहेगा जो सही सही दीन को असरे नो, वो जो भी बिदआत का तुमार होगा उसमें से फिर वो सही दीन को निकाल कर दुनिया के सामने पेश कर देंगे। नंबर तीन, ला तज़ालु मिन उम्मती ताइफतुन काइमीन अलल हक। तीसरी चीज ये कि मेरी उम्मत में हमेशा एक ग्रोह जरूर हक पर कायम रहेगा। कोई ना कोई ग्रोह, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि दुनिया अहले हक से खाली हो जाए। ये भी खत्म नबूवत के उस खला को पुर किया गया कि जो काम पहले एक नबी की दावत अगर खत्म हुई दूसरा नबी आ गया, उसकी बात लोग भूल गए, वो अगला आ गया। अब चूंकि वो सिलसिला खत्म हो चुका है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, तो जो खला पैदा हुआ उस खला को ये तीन जमानतें हैं जो दी गई हैं। एक कुरान मजीद की हिफाजत, इसमें तहरीर नहीं हो सकेगी। नंबर दो, मुजद्दिदीन उम्मत। नंबर तीन, सिर्फ अफराद नहीं, मुजद्दिद तो अफराद होते हैं लेकिन सिर्फ अफराद नहीं, ग्रोह, ऐसे ग्रोह हमेशा मौजूद रहेंगे, छोटे हो बड़े, इससे कोई गरज नहीं है, जो हक पर कायम है। इसी में है उलमाए हक का मामला। तो उलमाए हक तो दर हकीकत हमारी सबसे बड़ी मता है, हमारी सबसे बड़ी कीमती शय है। उनकी तरफ रुजू, उनसे इस्तिफादा अगर नहीं करेंगे तो दीन हमें हकीकत के एतबार से हासिल नहीं हो सकेगा। लेकिन साथ ही ये जान लीजिए कि इन उलमाए हक के साथ साथ उलमाए सू भी है कि नहीं, अक्सरियत की है कि नहीं। जितना जमाना बिगड़ा है उसमें जहां आवाम बिगड़े हैं, उलमा के अंदर भी अब उलमाए सू की कसरत है, जो अपने ओहदों और मसनदों के पुजारी हैं, जो अपने मफादात और अपने जो भी मराआत हैं वो उनको रखते हैं पेश नजर। ये नहीं कि बात हक क्या है और सही क्या है और गलत क्या है, बल्कि ये कि किस चीज की जद हमारे चीज पर पड़ रही है, किसी चीज का कोई नुकसान हमारे मकाम और मर्तबे और हमारी मसनदों के ऊपर तो नहीं कोई आ जा रही। ये चीज जिनके नजदीक भी फायद हो जाएगी वही दर हकीकत उलमाए सू है। और ये जान लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, एक जमाना आएगा कि हाल ये हो जाएगा, गौर से सुनिए, मुसलमानों की मस्जिदें आबाद तो बहुत होंगी, मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिया खराबुम मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से बिल्कुल खाली। मस्जिद बड़ी आलीशान, संगे मरमर लगा हुआ है और कालीन बिछे हुए हैं, फानूस जो है लटक रहे हैं, ये सब कुछ है
اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے. وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، برسیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے. لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بالکل دوسری بات ہے. مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد بڑی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوگی. وعلماؤہم، اور مسلمانوں کے علماء، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا. جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا. آپ سوچ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کی تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے. اکبر کے نام پر تو تہمت ہے. اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر دے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہے. ابو الفضل اور فیضی، وہ شخص کے جس نے بے نقط تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو. اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجیے. لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مار آستین بنتا ہے. یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. علم را بر دل زنی یارے بوت، علم را بر تن زنی مارے بوت. اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے. اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے. یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے یہ کیوں نہیں مانتے، ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی. ان کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یہ علماء دین کا کام تھا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا، فَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مجھ سے ابھی واقعہ ہوا یہ ابو ظبی میں، ایک بڑے نوجوان عالم دین، قاری، حافظ، اور وہ میرے تمام لیکچرز کے اندر شریک رہے 9 دن پورے. وہ آئے میرے پاس جہاں میں مقیم تھا، بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا؟ وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں. میں نے گن کر میں نام اس وقت لینا نہیں چاہتا. وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے تو حلقہ ان کے اپنے اندر ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے. وہ کہ جو ایک ہی بزرگوں کے نام لیوا، ایک ہی مسلک کے ماننے والے. میں تو نہ ان بزرگوں سے فیضیاب ہوا، نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا. ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لی جب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں وہ ہے جواب جو یہاں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں ہیں. ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر. یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تیسری آیت جو ذرا طویل آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب براہ راست ہو رہا ہے. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ. وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم وہ اگلی 8 آیتیں بھی پڑھیں، یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائیے گا، یہ پھر کبھی کام آئے گا. آج یہ 1 ورق کی آیات ہی صرف ہو سکیں گی. یہ تیسری آیت میں بیان کر رہا ہوں، اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ. اب یہ واحد کا صیغہ ہے. خطاب کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی، آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے. فَلِذَلِكَ فَادْعُ. کوئی لفظ مشکل نہیں. ادعو. ادعو کیا ہے؟ امر کا صیغہ، پکارو. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ چلو. جھگڑا بھی کرنا پڑے گا
मुनाज़रे की जरूरत भी पेश आ जाती है, लेकिन उसमें भी अपना जो वकार है, अपना अखलाकी वकार, उसको मजरूह ना होने दो, उसको बरकरार रखो। वही लफ्ज आया उदउ फलिज़ालिका फदउ, तो ऐ नबी इसी की दावत देते रहिए। अब आप ले ज़ालिका, ये ज़ालिका इशारा है, इसमें इशारा है। इशारे के बारे में तय करना होता मुशारुन इलैह कौन है, किस चीज की तरफ ये इशारा कर रहा है। इसका इशारा है अन अकीमुद्दीन, दीन को कायम करो। ऐ नबी आप इसकी दावत देते रहिए, आप परवाह न कीजिए न इन मुशरिकीन की न उन अहले किताब की। आप कोई परवाह न कीजिए कि कोई आपकी बात मानता है कि नहीं मानता। बिल्कुल परवाह न कीजिए कि आपकी आवाज दीवारों से टकरा कर वापस आती है या ये कि दिलों में उतरती है। आपका फर्ज ये है कि दावत देते चले जाएं। आपका काम है इस दावत पर इस्तिकामत। आप डटे रहिए, फलिज़ालिका फदउ वस्तक़िम कमा उमिरता, और इस्तिकामत इख्तियार कीजिए, जमे रहिए, डटे रहिए जैसे कि आपको हुक्म हुआ है। इसमें दो बातें सामने आई। एक तो किसी भी मुसलमान के लिए जो वाक़ईतन इस्लाम पर अमल करना चाहता हो, जैसे कि उस पर अमल करने का हक है, दावत का अमल लाजमी है। दावत दे, खुद अल्लाह का बंदा बना, अल्लाह की बंदगी की दावत दे, और उस दावत का एक हद है, वो है इकामत दीन। महज तबलीग नहीं, सिर्फ फैलाते रहना नहीं, सिर्फ एक बात को आम करते रहना नहीं। तबलीग में फर्क है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ये बाहर से मिसाल देने से ज्यादा बात वाज़ेह होती है, अंदर से मिसालें दूंगा तो शिकायत पैदा हो जाए। एक तबलीग है क्रिश्चियनिटी की, एक तबलीग है कम्युनिज्म की। क्या फर्क है? क्रिश्चियनिटी की तबलीग महज तबलीग है, मजहबी तबलीग, सिर्फ एक अकीदे को फैलाना है। निजाम कोई है ही नहीं, उनके पास कानून ही नहीं है, निजाम क्या होगा? निजाम तो बनता है ना कानून के जमा करने से। कानून दीवानी, कानून फौजदारी, कानून विरासत, कानून शहादत, कानून आयली, इन सबको जमा करेंगे तो निजाम बना दीन का। क्या चीज हराम है, क्या हलाल है, ये सूद है और ये जुआ है, ये हराम है, ये सारे कवानीन मिलकर निजाम बनाते हैं। उसी को हम कहते हैं कि ये उसका सियासी निजाम है, ये माशी निजाम है, ये माशरती निजाम है, ये आयली निजाम है। जहाँ शरीयत ही नहीं होगी वहां निजाम कहां से होगा? और मौजूदा ईसाइयत है जिसमें शरीयत ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो ये कह कर गए थे कि डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ। ये जुमला जो है हजरत मसीह के सर्मन ऑफ द माउंट में, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैथ्यू, आपको मिल जाए। सेंट मैथ्यू की जो गॉस्पेल है उसमें सर्मन ऑफ द माउंट में जुमला मौजूद है, आज भी पढ़ लीजिए। लेकिन अजीब तमाशा है, ये तारीफ में जो होता है, बाइबल मौजूद, मत्ती की इंजील मौजूद, ये जुमला मौजूद, और सेंट पॉल ने शरीयत मंसूख कर दी। अब मौजूदा ईसाइयत जो हकीकत में पॉलिज्म है, ये ईसाइयत नहीं है, ये पॉलिज्म है। तस्लीस का अकीदा इजाद किया पॉल ने, हजरत मसीह से कोई साबित नहीं कर सकता उसको। तो तस्लीस का अकीदा, कफारे का अकीदा, शरीयत के मंसूख होने का अकीदा, और ईसाइयत की तबलीग बनी इसराइल से बाहर, ये चार चीजें वो हैं कि जो दर हकीकत डिसीजन लिए हैं सेंट पॉल ने, इनकी कोई निस्बत हजरत मसीह से नहीं। हजरत मसीह तो वही शरीयत मूसवी लागू करके गए थे, उसने शरीयत कर दी मंसूख, तो अब क्या रह गया? आप सोचिए इस्लाम में शरीयत खत्म हो जाए, ना कोई शय हलाल ना कोई शय हराम, कितना आसान हो जाएगा। शराब पियो और जो चाहो करो, कोई चीज हराम है ही नहीं, कोई चीज वाजिब नहीं, कोई चीज फर्ज नहीं, ना नमाज फर्ज है, ना रोजा फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है, ना हज फर्ज है। बस ये कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करो, खुदा से मोहब्बत करो, और हजरत मसीह से अपना एक ताल्लुक रखो, ताकि वो कफारा जो बन गए हैं आपके लिए क़यामत में काम आ जाए कि आपके सारे गुनाह अगर कोई है वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मसीह के नाम लेवा। इससे ज्यादा आसान मजहब दुनिया में कोई हो सकता? बल्कि दर हकीकत मजहब की निगेशन है ये। तो एक है ईसाइयत की तबलीग, मेहनतें बहुत की हैं, कहां कहां ये मिशनरीज पहुंचे हैं आपको मालूम है। ये अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में जो इकबाल ने कहा कि दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, वो इन्होंने भी किया। हमारे यहाँ जैकबाबाद की गर्मी का तस्वुर कीजिए, और वहाँ मिशन हॉस्पिटल है कि नहीं है? हमारे यहाँ ऊपर जाकर ये अटक के इलाके में और हसन अब्दाल के इलाके में किस कदर शदीद गर्मी पड़ती है, और वहाँ उन्होंने अस्पताल बनाए थे कि नहीं? तो उन्होंने ईसाइयत को फैलाया, मेहनत बहुत की। लेकिन ईसाइयत की तबलीग सिर्फ एक अकीदे की तबलीग है, उसमें कोई इनकलाब पेश नजर नहीं है, इसलिए कि निजाम ही कोई नहीं जिसे कायम कर पाओ। मैं कहा करता हूँ कि गंजी क्या नहाए क्या निचोड़े, है कुछ नहीं। बाल ही नहीं है तो किस चीज को निचोड़ेगी, किसे खुश करेगी?
اسی طریقے سے جس مذہب میں شریعت ہی نہیں قائم کس شے کو کرے گی، اس کی تبلیغ کا مطلب ہے صرف ایک عقیدے کی تبلیغ، جبکہ